پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات روزانہ گفتگو میں آتی ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور پھر ایک مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات رکھے جاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اپنے لیے ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور قرآن کریم کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیات 5 اور 6 پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، اور سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ یا ایھا الناس سے آیت کا آغاز کر رہا ہے اور پوری بنی نوع انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے۔ صرف اہل ایمان یہاں مخاطب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو لوگو، بنی نوع انسانیت، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ ایک سوال یہ رکھیں گے، کیا موت کی بات ہو رہی ہے یا روز قیامت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا اور آخرت، دین اور دنیا، یہ اس کا جوڑا نہیں بنتا، دنیا اور آخرت۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے کیا؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا مرشد نہیں مان لو، اس کے ہاتھ میں اپنی انگلی نہیں پکڑا دو کہ وہ تمہیں جہاں چاہے لے کر چلے۔ کیا شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں یا ہمارے رویے شیطان کے تعلق سے ایسے ہیں؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ دوزخیوں کی تعداد میں، جہنمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ آج کا شیطان ہمیں کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے، ہمیں نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم جب برائیوں کی طرف جاتے ہیں، بدکاریوں کی طرف جاتے ہیں، تو بعض مرتبہ شیطان ہم سے یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب برائی کیے جاؤ، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات میں نے بیان کی، لیکن سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں اور ہمارے پروگرام کا لازمی جز۔ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سب سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فاطر اور آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الناس ان وعد اللہ الحق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير صدق اللہ العظیم۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ درست جواب قابیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ خویلد، نوفل یا ہشام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، پہلا سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر پوری انسانیت سے اللہ خطاب فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ انسانیت سے کیوں مخاطب کیا گیا اور وہ کون سا وعدہ ہے جو برحق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم جب بھی یا ایھا الناس کہہ کے قرآن حکیم میں مخاطب فرماتے ہیں تو بالعموم اس سے مسلم، غیر مسلم تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور عام طور پر کسی ایسی حقیقت کی طرف جب اشارہ کیا جا رہا ہو اور کسی ایسی حقیقت کا ادراک عطا فرمانا مقصود ہو جس کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ عالمگیر طور پر ہے، تو اللہ کریم یا ایھا الناس کا کہہ کے خطاب فرماتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی اہل ایمان کے اندر کوئی عملی اور قانونی کوئی ضابطہ بتانا ہو تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بڑی تقسیم کا تو خیر بعض لوگوں نے اس کو مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، تو یہ تاریخی طور پر یہ بات میں ممکن ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات ایکسیپشنز بھی قرآن حکیم میں موجود ہے اس کے علاوہ بھی، لیکن عمومی طور پر یہی جو حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ کریم نے جب کسی ایسی حقیقت کے بارے میں تفہیم اور ادراک عطا فرمانا ہو جو عالمگیر ہے تو یا ایھا الناس کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے جب فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے کائنات کے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب اس میں جو کون سا وعدہ، اس کے پیچھے اس کا اشارہ موجود ہے، جو اس سے ماقبل کی آیت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، کہ جو سارے کے سارے جو کام ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ہر کام کا نتیجہ اللہ کریم نے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہیں، جابر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے
यहाँ ظالم जुल्म करके फिर वो बच जाता है, यहाँ जाबिर जबर करके फिर वो वही कामयाब करार पाता है। दुनिया में जितना कुछ हो रहा है ये तमाम मामलात फिर मुशरिक शिरक करके, और फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो शिरक कर रहा हो, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। और ये सारे जितने के मामलात हैं, इन सारे मामलात का कोई नतीजा निकलना चाहिए। ये हर इंसान की अक्ल का तकाज़ा है, एक मंतकी तकाज़ा है, हर चीज़ का कोई ना कोई नतीजा होना चाहिए। और फिर कोई ना कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे अदल के तकाज़े पूरे किए जाएं, और ऐसा अदल का तकाज़ा पूरा हो जिसकी जुल्म के साथ निस्बत भी ना हो। और वो उसके लिए अल्लाह करीम ने क़यामत का दिन रखा है, और उसको हम कहते हैं आखिरत। लिहाजा ये वादा जो है ये आखिरत का वादा है। आपने इंट्रो में एक बात कही थी कि ये वादा कहीं मौत का वादा तो नहीं है, जो अल्लाह का वादा सच्चा है। देखिए, मौत जो है उसको तो दहरिया भी मानता है, उसको तो हर मुस्लिम गैर मुस्लिम मानता है। क्यों? उसका इनकार करना मुमकिन इसलिए नहीं है कि हम रोज़ाना अपने रिश्तेदारों को, अपने आबा अजदाद को, अपने अजीज़ों को मरता हुआ देखते हैं। जो आज से 100 साल पहले था आज नहीं है, और हम भी आज से 100 साल बाद हम भी नहीं होंगे। तो जो कैफियत है कि जो लोग आते हैं चले जाते हैं, तो मौत तो चूँकि एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार कोई भी शख्स नहीं कर सकता, इसलिए ये वादा सच्चा है। इसको तो हम सब ने देखा हुआ है। जिस वादे के बारे में लोग या दुनिया वाले शकूक व शुबहात का शिकार हैं, जिसके बारे में उनको कोई थोड़ा बहुत तरद्दुद है, वो है आखिरत का वादा। लिहाजा आखिरत ही मुशरिकीन मक्का की समझ में नहीं आती थी, आखिरत ही बहुत सारे लोगों की समझ में, जो बहुत सारे लोग जो फ़लसफ़े की वजह से या फ़लसफ़े की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को तोलते हैं, उनकी समझ में नहीं आती। बहुत सारे अक़लियत परस्तों को समझ में नहीं आती। लेकिन अल्लाह करीम उसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो आखिरत है ये वादा अल्लाह का वादा है, और ये अल्लाह का सच्चा वादा है। क्यों? आखिरत ना हो तो दुनिया के ये सारे अमाल जितने भी किए जा रहे हैं, ये तो फिर इसका कोई फ़ैसला कुन मरहला आ ही नहीं सकता। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम ने ये सारे फ़ैसले फरमाने हैं। और जितने दुनिया में इख्तिलाफ़ हो रहा है, इख्तिलाफ़ राय भी है, इख्तिलाफ़ मुखालफत बनता है, लोग आपस में झगड़े करते हैं, फ़िक्री इख्तिलाफ़ है या अमली इख्तिलाफ़ है, इन सब का जो फ़ैसला है वो क़यामत वाले दिन होना है। और हर शख्स ने जो कुछ किया है उसका भी फ़ैसला क़यामत वाले दिन होना है कि उसको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जो ज़िम्मेदारी उसको दी गई थी उसके इस्तिताअत के मुताबिक वो देखा जाएगा कि क़यामत वाले दिन ये उसकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसने काम किया है कि नहीं। वो जो फरमाया गया कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि जिसके वज़न बढ़ गए वो कामयाब हैं। तो या फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, कि जिनके वज़न बढ़ गए वो कामयाब हैं। किससे वज़न बढ़ गए? ये तो हम आम मफ़हूम समझते हैं कि नेकियों के बुराइयों से वज़न बढ़ गए, बुराइयाँ फ़अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिनकी नेकियां कम हो गई बुराइयों से। तो ये मफ़हूम भी हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन लगता यूँ है कि जो अल्लाह करीम ने इस्तिताअत का कानून बताया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी शख्स को भी अल्लाह ताला उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा ज़िम्मेदार करार नहीं देता। तो वो जो ज़िम्मेदारी हर शख्स को अल्लाह करीम ने अता फ़रमाई है, उसके मुताबिक देखा जाएगा कि उस इस्तिताअत से ज़्यादा नेकियां उसने की हैं कि नहीं, अप टू द मार्क है कि नहीं। अगर उससे कम हो जाएगा पकड़ा जाएगा, उससे ज़्यादा होगा बच जाएगा। इनफिरादी इम्तिहान भी है, बाहमी इम्तिहान भी है, और इज्तिमाई तौर पर जो कुछ मामलात चल रहे हैं, इस सब का नतीजा इलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह की तरफ सारे उमूर लौटाए जा रहे हैं। अल्लाह के यहाँ सारा खाता जमा हो रहा है, और क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम ने यही हमारा खाता हमारे सामने रख देना है। इक़रा किताबक, ये अपनी किताब, अपना खाता खुद ही पढ़ ले। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज क़यामत वाले दिन तेरे हिसाब के लिए तेरा जो अपना लिखा हुआ है वो करतूत सामने तो वो तेरे आ जाएंगे, वही काफ़ी हैं। तो ये है वो वादा अल्लाह का जो हक़ है, और ये गोया इस दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में एक आखिरत की ज़िंदगी आने वाली है। मौत के बाद दोबारा जी उठना है, जिसके बारे में लोगों ने शुकूक व शुबहात की बात की है। उस वादे के बारे में अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि वो वादा सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये पूरी इंसानियत से मुखातिबत हो रही है, और जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें इंसानियत ही मुखातिबत ही महसूस होती रहती है, और महसूस होती है हमें।
اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنے وعدے کے بارے میں بات فرما رہا ہے کہ وہ بالکل سچا پکا وعدہ ہے. لوگو یعنی لوگو تم اللہ کے وعدے کو بھی سچا پکا جانو. اب فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالانکہ انسانیت میں بہت سارے غیر مومن بھی ہیں کہ دیکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اس سے پہلے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر نہ چلائے. اب دنیا کی زندگی تمام انسانیت کو کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے، پہلے ذرا ہم اس کی آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو جائے، اس کے بعد رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے. اور ایک اور بہت اہم بات کہ یہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے، یہ ایک تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ اکبر. ذرا اس کو کھول دیجئے ڈاکٹر صاحب. اصل میں یہ جو غرور ہے نا، اگر ہم غرور غین کے اوپر پیش لگا کے غرور کہیں تو اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، اور غین کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا. تو اللہ کریم نے یہاں پہ غرور کہ تمہیں دھوکہ دینے والا کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے اللہ کے بارے میں، اور پھر اس کے سے پہلے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. اصل میں جو دھوکہ ہے اس کے لیے عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے خدا یا خدا اور ایک ہے غرور. تو ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے کہ خدا تو وہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص اپنے دل میں چھپی ہوئی چیز کو چھپا کے کوئی اور چیز ظاہر کرے، یہ دھوکہ جو ہے اس کو کہتے ہیں خدا. اور جو دوسرا غرور ہے وہ ایسا دھوکہ ہوتا ہے جو کسی شخص کو غافل پا کر اپنا مقصد حاصل کر لینا، اس کو اصل میں کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے. تو جب کسی چیز کو ایک چیز دکھا کے اس کو کسی کو فریب دینا، یہ دھوکہ ہے. لہٰذا وہ دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں ڈالے یا شیطان آپ کو دھوکے میں ڈالے، اس کا طریقہ یہی ہے، جو اس کا ظاہری اور عملی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا ایک جہان ہے جو آخرت کے مقابلے میں ہے، تو دنیا انسان دیکھتا ہے، اس کی چکا چوند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے، اس کے اندر بڑے فائدے ہیں. انسان ان فائدوں کو دیکھتا ہے، آخرت کو بھولتا چلا جاتا ہے. تو وہ ایک چیز جو سامنے ہے اس کو دیکھ کر آخرت کے بارے میں دھوکہ کھا جاتا ہے، فریب کھا جاتا ہے. اس لیے اس کو غرور کہا گیا ہے، خدا نہیں کہا گیا. اور یہ غرور ایسا دھوکہ ہے کہ جو بھی چیز، چاہے آپ جھوٹ بول کے کہہ دیں، چاہے جاہ و مال آپ دکھا کے، چاہے اقتدار دکھا کے، چاہے دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ دکھا کے، حتیٰ کہ اولادیں دکھا کے، دنیا کا کچھ بھی جو انسان دیکھے اور آخرت کے بارے میں انسان غافل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے اور وہ دھوکہ ہے. لہٰذا جب دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا میں بہت ساری چیزیں اس کو اللہ سے غافل کر دینے والی ہوتی ہیں. وہ جو اللہ سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں وہ دراصل اس سچے وعدے کو، جو ان وعد اللہ حق، جو اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ اس سے انسان کو دور لے جاتی ہیں. اگرچہ انسان کا چاہے مقصد ہو دھوکہ کھانا، چاہے نہ مقصد ہو، لیکن اس دنیا کی چکا چوند جو ہے، اس امتحان کو دیکھ کر انسان فیل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو خوبصورت، ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، اس کو ہم نے پرکشش بنایا ہے، اور اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے، یعنی ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کریم نے یہ دنیا بنائی، پرکشش بنائی، خوبصورت بنائی، لیکن یہ برائے امتحان بنائی. انسان اس امتحان کے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ شاید یہی دنیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ یہ دنیا کا جتنا فائدہ ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. لا یغرنکم کل حیات الدنیا، یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا بھی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ متاع قلیل، یہ بھی بہت ہی تھوڑا سامان ہے، چند دنوں کی بات ہے.
ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد جو ٹھکانہ ہے ان کا وہ جہنم ہے، اصل فیصلہ تو وہاں جا کے ہونا ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جن کو آخرت پہ یقین ہوگا وہ اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں گے کہ وہ اس دنیا کو استعمال کریں گے اپنی جنت بنانے کے لیے، اور اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت ٹھیک کریں گے۔ اور جن کو اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں ہے وہ اس دنیا سے دھوکہ کھائے جائیں گے۔ شیطان بھی یہی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا بھی وہی دھوکہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس دنیا کو دین کا خادم ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پر 3 سوالات ہیں اصل میں، جو یکے بعد دیگرے مجھے کرنے ہیں آپ سے۔ پہلی بات، آپ نے فلسفہ بیان کر دیا بالکل کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ نے بات فرما دی۔ یہ تمام چیزیں ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، اور دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا کردار ہمارا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اعمال میں کیسی شائستگی اور کیسا اللہ سے لو ہماری اور اللہ کی خوشنودی کیسے مطلوب ہوتی ہے ہمیں، وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کو ذرا جوڑ رہے ہیں ہم حالات حاضرہ سے۔ زمینی حقائق کیا ہیں؟ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، سمپل یہ بات کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں کیسے ڈال رہی ہے؟ دوسری بات کہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ ہم آج شیطان بڑا دھوکے باز تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ اکبر، کھلا دشمن ہے، اس کی چالوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں، تو وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے تعلق سے ہمیں دھوکے میں کیسے مبتلا کرتا ہے۔ تیسری بات، اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا کھلا دشمن جانو سمجھو۔ کیا ہم شیطان کو، اس کی چالوں کو اپنے لیے، اپنے خلاف کوئی ہتھیار سمجھ رہے ہیں؟ اپنے خلاف کیا اس کی چال کو، یا اس کی چالیں سمجھنے کی ہم میں معرفت ہے، ہم میں استطاعت ہے، یا ہم خود کو شیطان کے حوالے کر کے خوش ہو جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں دنیا جو ہے یا تو دنو سے ہے یا یہ دنی سے ہے، یعنی الدنو یا الدنیو۔ اگر یہ الدنو سے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قریب والی ہے اور اس کے بعد آخرت والی ہے۔ دنیا کو اس لیے دنیا کہا جاتا ہے، یہ قریب کی دنیا ہے، قریب کی زندگی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ اسی طرح اگر یہ اس کا دنیون سے ہے تو اس کا معنی ہے حقیر اور ادنا، یہ انتہائی جو ہے وہ ادنا ہے۔ اور قرآن میں یہ دونوں مفاہیم کے طور پر یہ لفظ دنا یدنو اور دنا یدنی یہ دونوں شامل ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا اتستبدلون الذی ادنا ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کمتر بھی اس کا معنی ہے، اور پھر اسی طرح قریب کے حوالے سے بھی ثم دنا فتدلا، اور قرآن کے اندر یہ جگہ جگہ پہ کہ یہ پھر وہ قریب ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قریب والی کے مفہوم میں بھی دنیا ہے، اور یہ حقیر کے مفہوم میں بھی یہ دنیا ہے۔ اور حقیر کے حوالے سے جب یہ اس کو دنیا کو حقیر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی شخص اگر مقصد بنا لے اس دنیا کو تو آخرت کے مقابلے میں یہ انتہائی حقیر ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضاحت فرمائی ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، کہ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کیوں؟ اگر اس لیے کہ یہ اگر واقعتاً کوئی بہت اہم چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو دیتا، کافروں کو تو نہ دیتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے ان کو بھی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، بطور مقصد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بطور امتحان اس کی بہت حیثیت ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی اسی کے اوپر آخرت کی زندگی بیس کرتی ہے۔ آپ نے اس دنیا کو کیسی زندگی گزارا، یہی تو وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ کی آخرت بننی ہے۔ لہٰذا وہ لمحہ لمحہ جو آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، اگر
مگر یہاں دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کر گزار رہے ہیں اور اسی کو ترجیح دی ہوئی ہے، اور کوئی شخص آخرت کو زندگی اپنی ترجیح نہیں بناتا، تو اللہ کریم نے یہی بات فرمائی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص سرکش ہوا، اللہ کے قانون کا باغی ہو گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اپنی ہر کام کے بدلے میں دنیا چاہتا ہے، آخرت اس کا مطمع نظر ہی نہیں ہے، تو وہ فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو یہ آخرت سمجھ میں آ گئی، اس کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ اس دنیا میں جو میں ایک پل پل زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، میں یہاں ہوں، میں بول رہا ہوں، مجھے جواب دینا ہے، میں کوئی قدم اٹھا رہا ہوں، مجھے جواب دینا ہے، میں سن رہا ہوں، مجھے جواب دینا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ جب مجھے ہر بات کا، ہر ذمہ داری کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام اس آخرت پر، اللہ کے وعدے پر یقین اور ایمان کے بعد جو پہلا جو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انسان پھر اپنی خواہش کو روک لیتا ہے، بھلے دنیا پرکشش ہے، بھلے دنیا بہت اچھی ہے، بھلے دنیا جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر موہ لینے والی ہے، لیکن اس کو ترجیح نہیں بنانا، وہ پھر اپنی خواہش نفس کو روک لیتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کامیابی اور جنت اس کو ملے گی۔ لہٰذا دنیا جب دھوکے میں دیتی ہے تو دنیا انسان کی ہر شخص کی ضرورت ہے، ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے اس دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے، اگر اس دنیا کو مقصد بنا لیا تو پھر انسان دھوکے میں مبتلا ہو گیا، اگر اس دنیا کو آخرت کو مقصد بناتے ہوئے استعمال کر لیا دنیا کو، تو پھر گویا انسان نے دنیا کو، اس کی حقیقت کو بھی پا لیا اور اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے استعمال بھی کر لیا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، جو لوگ اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں وہ گویا اس کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی وجہ سے آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھو، دنیا کو ہی زندگی بنا لو۔ فرق مومن اور کافر کا صرف یہی ہوتا ہے کہ مومن اس دنیا کی زندگی کا ہر کام کرتا ہے اور وہ اس میں آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے، وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے ذہن میں آخرت ہوتی ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے اور سمجھ کے وہ آخرت کا بھی ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے اور اس کا بھی امیدوار ہوتا ہے کہ اللہ سے اجر لینا ہے۔ کافر جو ہے وہ سارا کچھ وہی کرتا ہو لیکن اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جو بھی چاہتا ہے اس دنیا میں چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے سچے وعدے کو وہ مانتا نہیں ہے، لہذا موت سے پہلے جو بھی اچھے کام وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو یہاں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے دھوکہ کھا جانے والے اور دھوکہ نہ کھانے والے کے درمیان میں دنیاوی حوالے سے۔ بالکل۔ اب اگلا سوال جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ اس کے جو معنی ہیں یا اس کا جو فلسفہ ہے وہ آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب اب سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس ذیل میں جو پہلا سوال ہے بات ہو رہی ہے، آج لمحہ موجود میں اپنے اطراف میں ہم اپنے معاشروں میں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اظہار کی مثالیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر وہ کام اور ہر وہ انسان کی حالت جو انسان کو اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو بھلانے کا باعث بن رہی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان دنیا سے دھوکہ کھا گیا ہے۔ آپ اگر اس کو قرآن حکیم کے دیگر مقامات کی جو رہنمائی ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو جس مقصد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب ہمیں یہ تو فکر ہونا کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اور کر ہم کیا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ صبح و شام ایک کیے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ہم اپنے نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد کو بھی بھلائے ہوئے ہیں، ہم خدمت خلق بھی اس لیے کرتے ہیں کہ میرا پیٹ کیسے بھرتا ہے، میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم سیلاب زدگان کی مدد بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں میرا حصہ مجھے کیسے بچے گا۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر اپنا فائدہ دیکھ کر اور اسی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں۔ معاشرتی تعلقات جب آپ طے کرتے ہیں وہ بھی
بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس کی نیو سینس ویلیو دولت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے کس کی زیادہ ہے۔ آپ نے کسی بھی شخص کو کبھی بھی اس لیے سلام نہیں کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جاہو مال کا مالک ہے، اور جس طرح کی اس کی جو سوشل ویلیو ہے اس کے مطابق آپ اس کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پین ہو، ایک چوکیدار ہو، ایک عام آدمی ہو، اس سے آپ کو سلام کرنا پسند نہیں ہے، بڑے آدمی کو سلام کرنے کے لیے آپ پورے پاپڑ بیلتے پھر رہے ہیں۔ یہ پوری زندگی ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی گیجٹس ہیں اور جتنے موبائل فونز اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر جس طرح سے آپ انوالو ہو کے اپنے پوری زندگی ضائع کرتے جا رہے ہیں، اور زندگی کا یعنی ایک منٹ نہیں، ایک منٹ قیمتی ہے، ہم ایک منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، دن نہیں، کئی ہفتے، کئی مہینے اور کئی سال ضائع کیے جا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، تو یہ بڑا گھر حاصل کرنا، بڑی گاڑی حاصل کرنا، یہ بینک بیلنس، اللہ اور ہمارا دین اس کے خلاف نہیں ہے نا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو بھی اپنے ساتھ رکھا جائے، اولاد کو اور مال کو فتنہ نہ بننے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوتی رہے، اور دنیا بھی ہمارے ساتھ رہے، لیکن اس کا مقام ہاتھ رہے، دل میں دنیا اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل درست ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انسان جب دیکھیں دنیا کی زندگی انسان کو اس وقت دھوکے میں ڈالتی ہے جب انسان دنیا کی زندگی کی وجہ سے حق کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ جب کہیں جس وقت کہیں دنیا اور آخرت کا جو ٹکراؤ آتا ہے تو انسان آخرت کے فائدے کو پیچھے کر لیتا ہے، دنیا کے فائدے کو سامنے کر لیتا ہے، پھر یہ دنیا دھوکہ بنتی ہے۔ وگرنہ تو اگر کسی شخص نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کسی نے اچھا کھانا کھایا ہے، جس نے اچھی گاڑی لی ہے، جس نے اچھے گھر میں رہا ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، حق حقوق پورے کر رہا ہے، حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، حقوق العباد پورے کر رہا ہے، تو یہ ساری دنیا کو استعمال کرنا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب تو اس کچھ کو تمہارے استعمال لیے کرو۔ ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو جب اس کو مقصد بنائیں گے، آپ اگر اس کو استعمال کر کے، اس جہان کو استعمال کر کے اپنی آخرت درست کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ فائدے میں ہیں، اور اگر آپ اس جہان کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ نے اس دنیا سے دھوکہ کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو سوال یاد دلاتا ہوں۔ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے تو شیطان بڑا دھوکے باز یقیناً شیطان ہے، تو وہ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا دیتا ہے؟ میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ ہم سے گناہ کروائے جاتا ہے اور وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تواب ہے، لیکن اِنَّا بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید بھی تو ہے، اللہ قہار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ ایک تو یہ امید والی بات ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے۔ اصل میں شیطان جو ہے نا، اس نے چونکہ شروع دن سے اس نے طے کیا تھا کہ میں نے انسان کو جنت میں نہیں جانے دینا، اس نے طے کر لیا تھا، لہٰذا اس نے چیلنج کر لیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ اس نے اللہ کریم کو فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ جب اللہ کریم نے اس کو فرمایا کہ تو راندہ درگاہ ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ شیطان ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دور لے جاتا ہے، دور کے رستے پر لے جاتا ہے۔ تو اس نے اس نے کہا میں کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، میں ان کو کبھی سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا، یہ اس نے چیلنج کیا تھا۔ اب یہ دھوکہ کیا دیتا ہے؟ دھوکہ کبھی تو امید دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو کر لے، کوئی گناہ کر لے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان کو امید دلا کے اور یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر یہ ایک اور دھوکہ بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ تیری سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ آپ اگر تاریخ میں
تاریخ کے ہر دور کے شرک کو دیکھتے جائیں تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شیطان کے دھوکے کی ایک قسم یہ ہے کہ شیطان نے اس دھوکے میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر وقت ہر شخص کی پکار کو سنتا اور اس کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے، لیکن شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تیری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، فلاں کی سن لیتا ہے تیری نہیں سنتا، یہ اس طرح کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر کے اسی شیطان نے انسان سے پتھر پجوائے، پتھر کو پوجتا ہے انسان، اسی سے انسان مورتیوں کو پوجتا ہے، اسی سے یہ ڈھیریوں کو پوجتا ہے، اسی سے یہ درختوں کی پوجا کرتا ہے، یہ ستاروں کی پوجا کرتا ہے، یہ فرشتوں کو پوجتا ہے۔ اس نے کس کو رب بنایا؟ شیطان کے کہنے پر کہ اس کو ہو جائے گا، وہ مل جائے گا، فلاں چیز مل جائے گی۔ اور یہ دھوکے باز نے سب سے پہلا دھوکہ تو دیا تھا ہمارے اماں اور بابا کو کہ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکے سے ان کو پھسلا دیا تھا۔ اور ان کو کیا کہا تھا؟ ان کو یہی کہا تھا کہ یہ جو تم کھا لو گے نا درخت، اس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس نے وہ سب سے پہلا دھوکہ اماں حوا اور بابا آدم سے کیا، اور اسی طرح سے یہ ہر شخص کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور آج تک یہ دھوکہ کرتا آ رہا ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے؟ اس میں ایک اور بھی دھوکے کی قسم ہے۔ ویسے تو اس کو امام ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، وہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پڑھنی چاہیے، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے کہ تلبیس ابلیس وہ پڑھیں، اور اس میں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ابلیس کہاں کہاں ہمیں اور کس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس نے اب ہمیں ایک دھوکے کی یہ قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے تصویف۔ تصویف یہ ہے کہ عربی میں کہتے ہیں سوف افعل، میں ان قریب یہ کر لوں گا۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیٹس ڈالتے جاتے ہیں، میں ابھی نماز نہیں شروع کرتا، میں کل شروع کر لوں گا، میں اگلے مہینے شروع کر لوں گا، میں عمرے پہ جاؤں گا پھر اس کے بعد کر لوں گا، میں فلاں موقع ہوگا پھر میں اس کے بعد یہ کر لوں گا، میں آج کرتا ہوں، میں کل کرتا ہوں۔ یہ کرتے کراتے بالآخر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے وہ یہ اس دھوکے میں مبتلا کیے رکھتا ہے اور اس کی مہلت ضائع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وقت ضائع کرنا ہے، کسی بھی طرح کا وقت ضائع کرنا، اللہ کریم نے اتنی قیمتی زندگی عطا کی ہے اور ہر وقت ایک ایک لمحہ انسان کا قیمتی ہے، اس کو یہ لگا دینا چاہیے اللہ کے حقوق پورے کرنے میں، حقوق العباد پورے کرنے میں، اور اعلاء کلمات اللہ میں اپنا حصہ ڈالنے میں پوری زندگی لگا دینی چاہیے۔ لیکن انسان اس کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی یہ فلاں کر لو، تم آرام کر لو، یہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی آرام کرنا تمہارا حق ہے، یہ کرنا تمہارا حق ہے۔ آہستہ 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 انسان کو وہ اس طرف لے جاتا ہے کہ انسان کی زندگی نہیں رہتی بلکہ اصل میں مردگی ہو جاتی ہے۔ اس مردہ انسان کو شیطان جو ہے اصل میں پورے اپنے دھوکے کی لپیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح کے دھوکے یہ دیتا رہتا ہے، اور یہ پوری زندگی اس کا تو کام ہی ہے۔ اور پھر چھپ چھپ کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگ وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ خناس ہے۔ خناس کیا ہے؟ جو چھپ کے پیچھے چھپ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، اور یہ انسان کو وسوسے بھی ڈالتا ہے، چھپ چھپ کے حملے بھی کرتا ہے، اور یہ دشمنی کرتا رہتا ہے۔ اور اس سے بڑا دھوکے باز اور کیا ہوگا کہ انسان، ہر انسان کو جس کو دیکھیں جو اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایسی بنیاد پر اور دلیل پر اللہ سے غافل ہوا ہوتا ہے جو دلیل اس کو شیطان نے سجھائی ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ انسان کے پاس اس کے خیر خواہ کی حیثیت سے آ رہا ہے اور آتا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب اللہ کے بارے میں دھوکہ شیطان کا، یہاں آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، یعنی جس طرح آپ نے بات فرمائی، واضح کر دیا، قیامت کی جانب اشارہ ہے۔ تو شیطان اللہ کے بارے میں جو دھوکہ دے رہا ہے اس میں ایک دھوکہ کیا یہ بھی نہیں کہ یہی دنیا ہے، جتنے عیش کرنے ہیں عیش کر لو، کوئی آخرت نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی اللہ کے سامنے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ارشاد۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، یا پھر بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست،
وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ زندگی ملنی نہیں، بس موجیں کر لو۔ یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ بھی ہے، یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہے۔ جب اللہ کے بارے میں دیکھیں، دو بنیادی عقیدے جو ہیں یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، ایک عقیدہ آخرت ہے اور عقیدہ توحید ہے، جو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اور پھر اللہ کی عبادت کے بارے میں کسی بھی قسم کا دھوکہ جو ہے، یہ شیطان جو دھوکہ دیتا ہے یہ اللہ کے بارے میں دھوکہ ہے۔ اور جو عقیدہ آخرت کے حوالے سے کوئی دھوکہ ہے کہ یہاں یہ حاصل کر لو، یہ فائدہ ہے، دیکھیں قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن نہ تمہارے بیٹے کام آنے ہیں نہ تمہارا مال کام آنا ہے۔ لیکن انسان کو یہ اس طرح دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مال نہ کمایا تو میں تو شاید اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکوں گا، میرا تو ایک قدم نہیں چل سکے گا، تو وہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، انسان اس مال کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ توحید کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ بھی شیطان بدبخت کی پیدا کی ہوئی ہیں، انسان کے دل میں وسوسے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جو آخرت کے بارے میں انسان کے جتنے سوالات ہیں اور وہ انسان کو سوالات اٹھاتا چلا جاتا ہے اور انسان اس کے پیچھے سٹیپ بائی سٹیپ پھسلتا چلا جاتا ہے، جس کو اللہ کریم نے یہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ یہ اصل میں دھوکہ باز قدم قدم دھوکہ دیتا ہے، ایک دم بڑے دھوکے میں مبتلا نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے قدم کر کے ہم آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ شیطان آہستہ آہستہ ہمیں پھسلا کے دین سے کہیں دور اور ہماری آخرت اور ہماری جو دنیا ہے وہ تباہ کر چکا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا خیر خواہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو آپ نے آخر میں بات فرمائی بڑی اہم بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اصل میں یہ دشمن ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے چنگل میں پہنچ جاتے ہیں، اس کا طریقہ واردات بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو دیکھو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ارشاد فرما دیجئے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالکل کھلا دشمن ہے، واضح ہے شیطان، تو ہم اس کو اپنا دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھیں وہ تو جب ہم دھوکہ کھا چکے ہوتے ہیں تو اس کو کیسے دشمن سمجھیں، اور اگر ہم اس کو دشمن سمجھیں، دیکھیں دشمن صرف شیطان جنوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ جن و انس کے شیاطین جو ہیں من الجنۃ والناس، جب وہ ہمیں کسی بھی طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ایک مومن جو ہے جب وہ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حق اور باطل کا پیمانہ عطا کرتا ہے جو اس دھوکے سے بچاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے کا پیمانہ بتا دے گا۔ ہمیں جنوں میں سے بھی شیاطین کا احساس ہو جائے گا، اس دھوکے باز کا احساس ہو جائے گا، اور انسانوں میں سے بھی دھوکے باز کا احساس ہو جائے گا، اور سادہ سی بات ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم اس بدبخت سے کیسے بچیں جس کے پاس صلاحیت بھی بہت ہے، ہوا جہاں جاتی ہے وہاں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے، خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تو ہم اسے کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اعوذ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور اپنے بائیں طرف پھونک دیا کریں، اور اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کریں، یعنی گویا انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ اللہ اس بدبخت کے سامنے میں بے بس ہوں، تو مجھے اس سے بچا لے۔ لہٰذا یہ اعوذ پڑھنا، جتنی دعائیں ہیں استعاذے والی، ہر وہ دعا جس کے پیچھے شروع میں اللہم انی اعوذ بکا، یہ سارے استعاذے یہ شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہیں، اور پھر جو دین کے اوپر عمل درآمد کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ وہ سارے کام ہیں۔ مسلمانوں کے تعلق سے، اہل ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ انسانیت سے خطاب کر رہا ہے نا، تو کیا وہ بھی یہ چاروں قل پڑھیں اور وہ بھی صبح اٹھیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جس طرح کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، تعلیم کرتا ہے، تو یہ تو انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے نا۔ انیک صاحب انسانیت کو ان وعد اللہ حق پہلے فرمایا ہے،
پھر اس کے بعد ساری بات بتائی ہے۔ جب تک کوئی اللہ کے وعدے کو سچا نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی اس دھوکے کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی طرف آئے، ایمان قبول کرے۔ ایمان ایک مرکب چیز ہے جس میں توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، رسالت بھی ہے، سارے اس کے ایمان کے اجزاء پر جب وہ یقین رکھے گا پھر وہ مومن ہوگا۔ جب وہ مومن ہوگا تو اس کے اوپر یہ ساری جزیات جو ہیں وہ لاگو ہوں گی۔ لہٰذا ساری بنیاد تو ہے ان وعد اللہ حق، کہ ایسا کائنات کے انسانوں اللہ کے سچے وعدے پر یقین کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ پوری انسانیت اگر شیطان کو اپنا دشمن سمجھے گی، کیونکہ اللہ نے اسے دشمن قرار دیا ہے، تو خواہ تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، شیطان کی چالوں کے چنگل میں نہیں پھنسنا۔ اللہ اکبر۔ جو فیملی سسٹم ہے آج کا بڑے اس کے بڑا وارداتیہ ہے، تو وہ ایک سسٹم اس نے یہ بھی لگا رکھا ہے، اپنے چیلے بھیجوا دیے ہیں کہ میاں بیوی وہ مومن ہو یا غیر مومن، رحمان خاندان بستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، شیطان خاندانوں کو اجاڑ دینا چاہتا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان دیوار کھڑی کرو، ان میں افتراق ڈالو۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ روزانہ شیطان شام کو سمندر پہ تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا کارنامہ ہے آج کا، تمہارا کیا کارنامہ ہے آج کا۔ شیطان کے چیلے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ جب ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان اسے گلے لگاتا ہے، قریب بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو کام اس نے کیا ہے۔ تو گھروں کو بستا دیکھنا شیطان نہیں چاہتا۔ ہم تمام یہ گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی اور ہم نے سنی کہ مومن، جو مومنات ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں ہماری، ان پر جو کام کرتا ہے اور جو کام کر رہا ہے، ہماری معاشرتی اقدار کو ختم کر رہا ہے، اجاڑ رہا ہے۔ معاشرتی اقدار، ہماری دینی اقدار، عورت کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا میڈیا اس کا ٹول نہیں بن رہا؟ دیکھیں جی، دو باتیں شیطان کے دھوکے کی بڑی بنیادی ہیں جو اللہ کریم نے قرآن میں بھی بار بار فرمائی ہیں، کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اس نے دھوکہ دیا تھا تو اس سے ان کی جنتی لباس اتر گیا تھا۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ تمہیں کبھی کہیں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کے یہی خطاب وہاں بھی فرمایا ہے کہ کہیں شیطان تمہیں پھر سے اس طرح برگرا نہ لے کہ تمہیں ننگا کر دے، تمہیں برہنہ کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنی بے لباسی ہے اور بے عریانی ہے اور فحاشی ہے، یہ بھی سارے کا سارا شیطان کے دھوکے کا اثر ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ یہ جو فیملی سسٹم کو تباہ کرتا ہے، کہ میاں بیوی کی جدائی ڈالتا ہے، صرف میاں بیوی کی جدائی یہ ایک یونٹ ہے، خاندان معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، اس سے پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں فیملی سسٹم تباہ نہ ہو چکا ہو۔ اگر کوئی بچا ہوا ہے ملک تو وہ وہی ہے، یا کوئی گھر بچا ہوا ہے، کوئی گھرانہ بچا ہوا ہے تو وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون دین ڈاکٹر صاحب کہ آج ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم جس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں اور جس طرح خلا اور طلاق کے کیسز دیکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اتنے کیسز پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا۔ ایک سوال مجھے یہ رکھنا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن وہ وقت ہی مکمل ہو گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اپنے شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے یہ سوال ہم رکھیں گے، سیکھیں گے آپ سے۔ میں آپ کا بڑا ممنون۔ کوئز، کل کوئز میں ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ درست جواب قابیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ خویلد، نوفل یا ہشام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194. وقت ہے قرآن اندازی کا. کاش ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی ہوتے، ان کے دست مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے اور وہ اعلان کرتے آج کے ونر کے نام کا. لیکن میں یہاں ان کی نیابت کرتے ہوئے آج کے ونر کے نام کا اعلان کر رہا ہوں کہ فضا معراج کراچی سے. فضا معراج کراچی سے. فضا آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھلائی نہیں جو برائی کے رستے سے آئے، اور وہ دولت نہیں جو ذلت کے رستے سے حاصل ہوئی ہو. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر